ہمارے ہاں جدیدیت جو ہے وہ بھی ان دو طریقوں سے آئی. ایک تو استشراق کے ذریعے اورینٹلزم کے ذریعے آئی اور دوسرا استعمار کے ذریعے کالونیلزم کے ذریعے. یہاں پہ جدیدیت کا جو ورژن جس سے ہم متعارف ہوئے وہ بذات خود کالونائزڈ ورژن تھا، وہ بھی استشراقی اور استعماری ورژن تھا جدیدیت کا. تو ایک ورژن جو ویسٹ کے اندر جدیدیت کا پیدا ہوا، وہاں پہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک تہذیبی ڈیولپمنٹ کے طور پہ ماڈرنٹی آئی یا ماڈرنائزیشن کا جو پروسیس وہاں پر ہوا. اور ہمارے ہاں یوں جدیدیت ایک تہذیبی عمل سے نہیں آئی بلکہ ایک کالونیل پروسیس کے ذریعے اس کو امپوز کیا گیا یا لایا گیا. ہماری مطلب اس میں کانسنٹ شامل نہیں تھی، ہم ایک تہذیبی عمل سے گزر کے یہاں پہ جدیدیت کے دور میں داخل نہیں ہوئے بلکہ برٹش رولرز کی مرضی کی وجہ سے اور ان کے اختیار کی وجہ سے، ان کے اقتدار کی وجہ سے جدیدیت کو یہاں پہ، ماڈرنٹی کو یہاں پہ امپوز کیا گیا کالونیل پیریڈ کے اندر. تو اب 1882 کے اندر گورنمنٹ کالج کے حوالے سے اور لائٹنر کے حوالے سے بات ہوئی تو لائٹنر نے مکالے کے اوپر بہت تنقید کی. لائٹنر خود مستشرقین کی اس اپروچ کے حق میں تھا اور انہوں نے ایک پوری تنقید کی اور اس کی اس منٹ کے جوابات بھی دیے 1882 کی کمیٹی کے اندر، وہ بھی موجود تھا کیونکہ. اور اس کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں مکالے کی، یہ مکالے بذات خود کیونکہ مشرقی علوم سے اور اورینٹل لینگویجز اس کو نہیں آتی تھیں تو اس جیسے لا علم آدمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو اتنا سیریس نہ لیا جائے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایڈورڈ سعید نے آ کے یہ تنقید کر دی ہے یا آج کی علماء کوئی تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر. 1882 کے اندر لائٹنر نے ہی اس کے ساتھ اختلاف کیا اور اپنی رائے دی کہ وہ کوئی با علم آدمی سوال. نو ڈاؤٹ ویسٹرن ہسٹری کے اندر اس کا ایک اپنا مقام تھا، ویسٹ کی مغرب کی تاریخ کے حوالے سے اس کا ایک علم تھا، لیکن یہ بات درست نہیں تھی کہ اس کو مشرقی علوم کا نہیں پتہ تھا، مشرقی زبانیں اسے نہیں آتی تھیں، مشرقی زبانوں کے اندر موجود جو علم کی میراث موجود تھی اس سے وہ آشنا نہیں تھا. تو لائٹنر نے یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دی کہ یہ اس کو ادراک ہی نہیں مشرقی علوم کا اور ان کی اہمیت کا اور اس تہذیب کا اور اس کے ورثے کا. تو یہ ڈیبیٹ وہاں پر موجود ہے، اس کو ریفیوٹ کرنے کی مکالے کو ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ بہت اچھی تحریر موجود ہے، بلکہ اس نے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک سروے کرایا جو انٹرسٹنگ چیز ہے. امپیریکل ڈیٹا سے اس نے اس کو ثابت کیا اور سروے اس نے کروایا 1849 کے اندر انیکسیشن آف پنجاب جو ہوئی. تو جی بالکل. تو وہ جو 1849 کی جو ایک انیکسیشن آف پنجاب تھی اس سے یوں سمجھ لیں کہ پورے ہندوستان کے اوپر برطانوی راج جو ایک طرح کا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا. باقی 5 پروونسز کے اندر تو پہلے ہی آ چکی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تو 1849 میں پنجاب کے اندر بھی جب آ گئی تو لائٹنر نے پنجاب کا جو صوبہ تھا اس وقت کا تو وہ سروے یہاں پہ کنڈکٹ کروایا اور اس سروے کے نتیجے میں جو ڈیٹا آیا اس کی بنیاد پہ اس نے وہ ڈیٹا سب کے سامنے رکھ کے اس کمیٹی کے اندر 1882 میں یہ ثابت کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہندوستان کا اپنا جو مقامی نظام تعلیم تھا یا تعلیم کا یہاں پر جو اپنا بندوبست تھا اس کی ڈیٹیلز بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس نے بتایا کہ یہاں پہ مدرسے بھی کام کر رہے تھے، یہاں پہ مکتب بھی کام کر رہے تھے، یہاں پہ وہ دھرم شالے بھی تھے، یہاں پہ اس طرح کے کئی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے تھے. مدرسے اور مکتب میں یہ فرق تھا کہ مدرسہ کا جو میڈیم تھا وہ عربی تھا، مکتب کا میڈیم فارسی تھا. تو اسی طرح ادھر دھرم شالے وغیرہ اور ان کا جو میڈیم تھا اس میں ایک میں سنسکرت تھا میڈیم اور ایک جو ادارے تھے اس کے اندر وہ لوکل لینگویجز جو ہندوی اس کو کہا جا رہا تھا تو وہ اس کا میڈیم تھا. تو ہر لینگویج کے اندر، کلاسیکل لینگویجز کے اندر بھی اور ورنیکولر لینگویجز کے اندر بھی تعلیم کے انڈیپینڈنٹ ادارے یہاں پہ کام کر رہے تھے. پنجابی میں بھی مطلب ساری لوکل زبانوں کے اندر وہ ادارے موجود تھے. اور وہ بلکہ ایک اور 5ویں قسم کا ادارہ بھی تھا جو ٹریڈرز کو اپنی وہ ٹریڈرز کی ایک لینگویج ڈیولپ ہو گئی تھی لوکل سی، تو اس کو سکھانا اور اس کے اوپر ایکسپرٹ کرنا.
اس کے اندر ایکسپرٹی دینا، اس پہ بھی کام کر رہا تھا. اس نے ان کی بھی ڈیٹیل سے بات کی اور اس نے اپنی کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ جو دی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اس برطانوی حکومت نے اپنی پالیسی سے اور جو ایجوکیشن سسٹم دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے نظام تعلیم یہاں کا جو ایک مقامی تھا اور بہت اچھا تھا اس کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. وہ سارے ادارے جو ہیں انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. تو یہ لائٹنر کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے موجود تھے. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بعد میں وہی پیٹرن آگے جب آیا چلتا رہا. گورنمنٹ کالج بھی اسی سپیل میں بنا لائٹنر کی اسی موقف کے تحت، اور ابتدا میں 30 سال تک گورنمنٹ کالج کے اندر صرف علوم شرقیہ کے شعبے تھے، اورینٹل لینگویجز اور مشرقی علوم ہی پڑھایا جاتا تھا. سائنسز وغیرہ بعد میں آئیں. ابتدا کے اندر وہ لائٹنر کی کوشش کی وجہ سے یہ بنا. انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی چاہ رہے تھے یہاں، وہ نہ بن سکی. کلکتہ کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے یہ ایک سٹرکچر، وہ علیحدہ ایک داستان ہے. بہرحال مقصود بتانے کا یہ تھا کہ انگریز کی ضرورت تھی اپنی ٹریڈ کے لیے پہلے ایک مڈل مین کی، ایک بروکر کی. بعد میں پھر یہ ایک مسئلہ کہ اب جن لوگوں کے اندر رہنا ہے، جب برٹش راج آ گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو کالونائزر اور کالونائزڈ کا ایک ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو اب پہلا ٹرینڈ یہ جو اورینٹلزم کا ایک ڈیولپ ہوا مشرقی علوم کے حوالے سے، کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو، ان کی زبانوں کو جن کی اوپر حکومت کرنی ہے ان کو جانا جائے. کیونکہ جو ماڈل پیچھے سائنٹیفک ماڈل ویسٹ کے اندر اور جدیدیت کا چل رہا تھا، اس کا بنیادی تصور ہی یہ تھا کہ تسخیر کرنا جو ہے اس کا جو ماڈل ہے اور اس کا جو پیراڈائم ہے وہ جاننا ہے. کسی چیز کو جتنا جانتے جائیں گے آپ اس کو تسخیر کرتے چلے جائیں گے. اور سائنسز کے اندر کائنات کو جاننے کی کوشش جو تھی اسی کو کائنات کا تسخیر کرنا کیونکہ کہا گیا. یہی ماڈل یہاں پہ جو بعد میں اینتھروپولوجی کے اندر، ایتھنوگرافیز کے اندر اپنایا گیا اور اورینٹلزم کے اندر، کہ یہاں کے لوگوں کو بھی ہم جتنا جانتے جائیں گے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ مسخر کرتے چلے جائیں گے. یہی ماڈل یہاں پہ اپنایا جاتا رہا. بعد میں پھر یہ آئیڈیا جس کی ہم نے بات کی کہ وہ پبلک کے اندر، ماسز کے اندر، پہلے تعلیم جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے تھی، اب تعلیم جو ہے عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے. اب تعلیم کیونکہ بے شمار لوگوں کو دینی تھی تو اس سے بھی اب کوالٹی کے اوپر کافی سارے کمپرومائزز اس کالونیل پیریڈ کے اندر، اس کی بہرحال اب ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے کہ وہ کیا کمپرومائزز ہوئے، کہ وہ خواص سے عوام تک تعلیم کی ایک جو شفٹ تھی اس میں پھر تعلیم کو ہم نے کس حد تک کمپرومائز کر دیا اور اس میں کتنی کمی کر دی. ایک چیز کچھ لوگوں تک پہنچانی ہے، کمیونیکیٹ کرنی ہے یا ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اب کروڑوں انسانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے دھڑا دھڑ پھر ادارے کھولنے شروع کیے، بے شمار تعلیمی ادارے کھولنے شروع ہوئے. تو وہاں پہ ایجوکیشن کا کافی کچھ جو تھا وہ کمپرومائز اس پہ کیا گیا اور بہت کم چیز کو اب تعلیم کہہ دیا گیا. یہ ایک صورت وہاں پہ پیدا ہوئی. تو اب یہ ایک جو صورت پیدا ہوئی تو کالونیل پیریڈ کے اندر یہ سمجھانے کا مطلب یہ تھا، یہ پوری بیک گراؤنڈ کے اندر جانے کا مطلب یہ تھا کہ کالونیل جو آبجیکٹو تھا وہ دو تھے. ایک تو یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایجوکیشن کا جو ایک نظام دیا گیا، اور اس سیاسی فیصلے کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاشی مفادات تھے اور بعد میں برٹش راج کی ہندوستانیوں کے اوپر مسخر کرنے کی جو خواہش تھی اور ان کو تسخیر کرنا اور ان پہ اپنی حکومت کو پرولانگ کرنا، بڑھانا. تو یہ سارے کا سارا ایجوکیشن کا ماڈل کہ اس کو اب پرولانگ کرنے کے لیے یہاں کا جو لوکل مائنڈ سیٹ ہے، جس کو یوں کہہ لیں کہ ہندی فرد کا جو عقل تھا یا اس کا جو ایک ذہن تھا یا اس کا ایک جو ذہنیت تھی، اس کو بدل دیا جائے. اور اس بات کو وہ بہت اچھی طرح مکالے بھی جانتا تھا اور وہ کوششیں کرنے والے بھی کہ زبان کا بہت اثر ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو بدلنے میں. اس میں میننگ کا ایک اپنا پورا نظام ہے، اس ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جا رہے کہ اب معنویت کا جو ایک نظام یہاں کی کلاسیکل لینگویجز کے اندر موجود تھا اور وہاں پہ جو موجود تھا اس میں بہت فرق تھا. تو
وہ پورے کے پورے اپنی روایت سے اپنے ورثے سے کاٹنے کے لیے اب جب انگلش لینگویج کے اوپر ان کو لے کے آیا جائے گا اور ایک نئی ہیومن ٹائپ نئی نو کا جو ایک انسان ہندوستانی نیا انسان جو ایک پیدا کرنے کا پلان تھا، تو یہ ایجوکیشن کا پورا منصوبہ جو اس حوالے سے ایک ترتیب دیا گیا اور اسی کی آگے پوسٹ کالونیل سٹڈیز کے اندر وہ کیا پروڈکٹ اس سے پیدا ہوئی جس کا یہ اس وقت نقشہ تھا یا جس کے لیے یہ ادارے بنائے جا رہے تھے، اس کو پوسٹ کالونیل سٹڈیز کے اندر میمک مین کہا جا رہا ہے، مسخرہ کہا جا رہا ہے، نقال کہا جا رہا ہے کہ وہ انگریز کا نقال ایک پیدا کرنے کا ایک جو ماڈل تھا، تو وہ ایک شروع میں ایک دلال کا ماڈل ذہن میں تھا اور آخر میں وہ ایک نقال اور ایک میمک مین کا ایک ماڈل سامنے آ گیا۔ ایجوکیشن کا پورے کا کالونیل جو ایجوکیشن تھی، اس فارمیشن آف ایجوکیشن کا جو پرپز یہ تھا اور اس کا پورا سٹرکچر یہی سوچ کے ڈیولپ کیا گیا اور بنایا گیا۔ ایک دوسرا جو ایشو چھوٹا سا میں ڈسکس کر دوں اس حوالے سے کہ جو اس میں پیدا ہوا اور جو ہونا چاہیے تھا، وہ یہ ہوا کہ اب ماس مین تک، اس ازدحامی آدمی تک، تمام کے تمام انسانوں تک ایجوکیشن کو کیونکہ لے کے جانا تھا، تو جو چیزیں اس میں کی گئیں، تو اب کالونیل پیریڈ کے اندر جو انسٹیٹیوشنز پیدا ہو رہے تھے، تو یہ جو ایک آرگنائزیشن مین کے لیے جو ایک سٹرکچر پیدا کی جا رہی تھی، تو ایجوکیشن کو بھی جو انسٹیٹیوشنلائز انہوں نے کیا، اس کے مقصد تو پیچھے ہم نے ڈسکس کر لیے کیا تھے۔ اب جس میکنزم سے وہ اس کو کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو پیدا کی گئی، جو ایک پورے کا پورا ایک سسٹم کریٹ کیا گیا، اس میں بھی اس کالونیل ایجوکیشن میں یہ ہوا کہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ علم کے جو دو تصورات موجود تھے ہمیشہ سے، اس کی ڈیٹیل میں بھی جایا جا سکتا ہے مسلم روایت کے حوالے سے بھی اور لوگوں کے حوالے سے بھی، کہ ایک تو کانسیپٹ تھا کہ مینیفیسٹیشن آف نالج کا، اظہار علم کا۔ افلاطون کے ہاں سے بھی یہی روایت چلی آ رہی تھی کہ وہ کچھ چیزوں کا ایکسپوز ہو جانا علم ہوتا ہے، انویل ہو جانا، منکشف ہو جانا، یہ علم ہوتا ہے، یا پہلے سے وہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کھلتا رہتا ہے۔ دوسرا ماڈل تھا جو جدیدیت بھی کسی حد تک اس کو اون کر رہی تھی، وہ کریشن آف نالج کا ماڈل تھا کہ علم جو ہے، ویسے تو یہ مسلم روایت کے اندر بھی اس ماڈل کے حوالے سے بات ہونے لگ گئی تھی، اور اخوان الصفا کا ماڈل بھی تقریباً اسی قسم کا تھا۔ بعد میں جدیدیت میں آ کے یہ کریشن آف نالج کا جو ماڈل تھا، تخلیق علم کا جو ماڈل تھا، اور اخوان الصفا کے ہاں اس ماڈل کی جو صورت تھی وہ ایکوزیشن آف نالج کا ماڈل سمجھ لیں کہ علم کو ایکوائر کیا جاتا ہے، اس کی ایکسپوزیشن آف نالج نہیں ہے، اظہار علم نہیں ہے، بلکہ اس کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ وہ سیکھتا چلا جاتا ہے، علم کا جو ایک پروسیس تھا، تو اس کے دوران وہ علم کو تخلیق کرتا ہے۔ جی اس بات کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے جیسے آج کہتے ہیں نا کمپیوٹر کے اندر ایک چپ موجود ہے، سب ڈیٹا اس میں موجود ہے، اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں سکرین کے اوپر آپ فائلیں کھولتے رہتے ہیں، تو یہ ایک انکشاف ہو رہا ہے، انویل ہو رہی ہیں، چیزیں موجود ہیں پہلے سے، وہ علم کو ہم تخلیق نہیں کر رہے، تو اس کا ظہور ہو رہا ہے، تو یہ ایک ماڈل سمجھ لیں، یہ نہیں، یہ اظہار علم کا ماڈل ہے، اور افلاطون سے لے کے بعد میں مسلم روایت کے اندر بھی یہی ایک ماڈل چل رہا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ نہیں، اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے، یہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا، تو اس کو حاصل کیا جاتا ہے، علم، حصول علم کا جو ایک کانسیپٹ تھا۔ اب کالونیل پیریڈ نے ایک تیسری کنسٹرکٹ دی ہے، ایجوکیشن کی تیسری فارمیشن دی ہے۔ ماڈرنٹی کا ماڈل اور کالونیل پیریڈ کا ماڈل بذات خود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ماڈرنٹی والے کریشن آف نالج کے قائل تھے، کریشن آف نالج جس کو وہ کہہ رہے تھے، حقیقت میں وہ انوویشن آف نالج تھی، وہ بھی کریشن نہیں تھی، وہ تخلیق نہیں، وہ ابداع تھا، وہ چیزوں کو مختلف انداز میں کرنے کو کریشن کہہ رہے تھے، کچھ نیا تخلیق نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، برحال اس میں نہیں ہم جا رہے ہیں کہ بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ تو اصل میں اب جو کالونیل پیریڈ کا ماڈل تھا، یہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ایک تیسرا فوکس تھا اس کا۔ یہ نہ تو اظہار علم کا ماڈل تھا، اور نہ ہی
یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایکوزیشن آف نالج کا پیراڈائم تھا یا نالج کو ایکوائر کرنے کا پیراڈائم تھا. بلکہ اب جو ایک ٹرینڈ آیا، اب کیونکہ حکمران تھے وہ کالونائزر تھے اور کالونائزڈ کو انہوں نے مینیج کرنا تھا. یہ سارے کا سارا تعلیمی پیٹرن اور ایجوکیشنل پیٹرن اس کالونائزڈ کو، جس کے اوپر وہ حکمرانی کر رہا تھا، محکوم کو مینیج کرنے کے لیے تھا یہ علم کا سارا سٹرکچر، یہ سارے کا سارا ڈھانچہ. ابتدائی اس کی سٹرکچر ایک دلال کی ضرورت پوری کرنی تھی، ایک انٹرپریٹر کی ضرورت پوری کرنی تھی، اور اس کی جو انتہا تھی ان میسز کو مینیج کرنا. تو اب جو ماڈل کالونائزڈ ایجوکیشن کا آیا وہ اصل میں مینیجمنٹ آف نالج کا ماڈل ہے. آج بڑی مہنگی مہنگی پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں اس علم کے اندر، مینیجمنٹ آف نالج کے پروفیسرز ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو یہ کالونیل پیریڈ کی اختراع تھی کہ علم کو مینیج کرنا ہے. تو اب اس کے اندر نہ تو کریٹیوٹی کی بات تھی، نہ تو اس کے اندر ایکوزیشن کی بات تھی، نہ تو اس کے اندر اظہار علم کی بات تھی. اب تو ایک مینیجمنٹ امپورٹنٹ تھی. تو ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر پیدا ہوا وہ اب اظہار علم اور تخلیق علم پر بیسڈ نہیں تھا، وہ مینیجمنٹ آف نالج کے اوپر تھا. وہ ایک تنظیمی عمل کا نام تھا جس کو ہم ایک تعلیمی عمل کہہ رہے تھے. وہ تخلیق علم کا جو ماڈل تھا یا اظہار علم کا جو ماڈل تھا وہ اپنی بنت کے اندر، اپنی کنسٹرکٹ کے اندر ایک اخلاقی عمل تھا، ایک تنظیمی عمل نہیں تھا. اب یہ جو مینیجمنٹ آف نالج کا ایک جو پیراڈائم سامنے آیا، یہ بنیادی طور پہ ایک تنظیمی عمل کے طور پہ تعلیم کی کنسٹرکٹ پیدا کی گئی اور ایک انسٹیٹیوشنل پیٹرن پورے کا پورا جو ڈیولپ کیا گیا. اس کی میں مثال دیتا جاؤں، تھوڑی سی کریٹیکل بات بھی یہاں کرنا چاہوں گا کہ برٹش راج کے بعد ہمارے ہاں تعلیم کے اداروں کی جتنی کنسٹرکٹس بھی سامنے آئیں، خواہ وہ علی گڑھ کا ماڈل ہو، خواہ وہ دارالعلوم دیوبند کا ماڈل ہو. یہ دو بڑے ماڈل تھے ہمارے پاس پیرلل. ایک کو ہم مذہبی ماڈل اپنا سمجھ رہے تھے، ایک وہ سیکولر سا ماڈل جس کو آپ کہہ لیں. یہ دونوں کے دونوں ماڈل یہ ایک ایسے دور میں پیدا کیے گئے کہ جس کو ہم نوآبادیاتی دور کہہ رہے ہیں. تو اس ماڈل کے جواب کے اندر، اس ضرورت کے تحت دیوبند کا اپنا ایک ماڈل جو پیدا ہوا، وہ اصل میں تو اس کو ایک ریفیوٹ کرنے کے لیے اور اپنی روایت کو بچانے کے لیے جو ایک سٹرکچر پیدا کی گئی. لیکن ایک چیز جو اس میں پرابلم آیا، ہر دور کی ایک یوں کہہ لیں حد علم ہوتی ہے، کیپیسٹیم ہوتی ہے. تو جی آگے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو جماعت پہ بھی آئیں گے. تو اب جو ہر دور کی ایک اپنی ایپسٹیم ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں اس حد علم سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایپسٹیمک شفٹس کے اندر ہوتا ہے. تو اس دور کی ایپسٹیم یہ مینیجمنٹ آف نالج بن چکی تھی. یہی وجہ تھی کہ خواہ علی گڑھ ہو خواہ دارالعلوم دیوبند ہو، ان دونوں نے ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ سٹرکچر اختیار کی. وہ سٹرکچر بذات خود کالونیل تھی. اگرچہ دیوبند ایک اینٹی کالونیل پروجیکٹ تھا یا اس سے بچنے کی ایک کوشش تھی اور اپنے تہذیبی ورثے کو بچانے کی ایک کوشش تھی. جیسے آج کے دور میں آپ اگر چاہیں بھی کہ میں نے ایک مذہبی تعلیم کا ادارہ بنانا ہے تو HEC UGC ان کے تحت پھنستے ہوئے آپ کو اس ایپسٹیمک سٹرکچر کے اندر ہی کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ سٹرکچر جو انسٹیٹیوشنل بنی وہ کالونیل ہی ایک کنسٹرکٹ تھی، جو ایک سٹرکچر پہ، کیونکہ اس کے اندر بھی باقاعدہ مینیجمنٹ کا ایک پورا پیٹرن جو تھا اس کے اندر. یہ نو ڈاؤٹ کہ استاد جو تھے وہاں دیوبند کے، وہ اتنے مضبوط تھے اور اتنے بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے اس مینیجمنٹ کی سٹرکچر کو بہت زیادہ مؤثر نہیں ہونے دیا. استاد ہی اہم رہا وہاں پر اس دیوبند کے اندر. لیکن بہرحال وہ ایک سٹرکچر جو انسٹیٹیوشنل پیدا ہوئی وہ بذات خود کالونیل سٹرکچر تھی. ایسا نہیں ہے کہ علی گڑھ ایک کالونیل پیٹرن تھا اور دیوبند کا وہ انتظامی ڈھانچہ کوئی کالونیل نہیں تھا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے پہلے، جو برٹش راج سے پہلے جو ایک ہماری اداروں کی جو کنسٹرکٹ تھی، دو ادارے معروف تھے. تو وہاں پر تھوڑا سا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی اس پہ بڑی ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو ایک سٹرکچر ہے
اور علماء فرنگی محل کی جو ڈیولپمنٹ تھی اور جو ادھر جامعہ رحیمیہ کیا اس کو کہیں گے دہلی والا، وہ ایک جو ایجوکیشن کا ایک جو پلیس تھی، وہ دونوں فارمیشنز پری کالونیل ہیں نسبتاً، اور علی گڑھ بذات خود ایک کالونیل فارمیشن تھی. تو ان مدارس کی وہ جو پری کالونیل فارمیشن اور مدرسہ کالونیل پیریڈ میں نو ڈاؤٹ اس کا مقصد تو اسلامی تہذیب اور اسلامی روایت کو ہی پریزرو کرنا تھا، لیکن اس دور کے اندر وہ جو ایک کنسٹرکٹ پیدا ہوئی ان کے فرق اور اس کا مطالعہ، یہ بذات خود ایک ریسرچ کا ایریا ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. فرنگی محل کے اندر استاد تھے، ان کی فیملی تھی، وہ چیزیں کر رہے تھے اور لوگ ان سے سیکھ رہے تھے. وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ سٹرکچر نہیں تھی، اس کی پری کالونیل تھا کیونکہ. تو یہ علی گڑھ والا آ کے ایک سٹرکچر جو انتظامی ڈھانچہ ایک پورا کھڑا ہوا، یہ بذات خود ایک کالونیل پیریڈ کی ہی دین تھی.